بڑے سے بڑے کسی ڈاکٹر کو لاؤ اور کسی فلسفی کو لاؤ، اسے کہو یہ نکتہ سمجھا دے، منطقی کو لاؤ کہ ہمارے ہاں تو جس کے دل میں پیار نہ ہو، سخت طبیعت کا بندہ، لوگ کہتے ہیں اس کے پہلو میں دل نہیں پتھر ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دل میں پیار نہ رہے تو پتھر کہلاتا ہے، اور مدینے کے پتھر حضور سے پیار کر رہے ہیں۔ اور ایمان سے بتائیں، ڈاکٹروں سے پوچھیں، حکیموں سے پوچھیں، پیار کس شے سے کیا جاتا ہے؟ دل سے۔ اسی لیے تو محبوب کو دل بر کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں وہ میرا دل بر ہے، اسی لیے کہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں وہ میری جان ہے، کیونکہ جان بھی دل میں ہے، اسی لیے کہتے ہیں اس پہ میرا دل آ گیا ہے جس سے پیار ہو جائے۔ تو محبت کا جب بھی بیان ہوگا دل کا حوالہ ضرور ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ امام الانبیاء کے علماء حضور فرما رہے ہیں یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ پوچھو کسی ڈاکٹر سے، اور پیار دل سے کیا جاتا ہے، اور پتھروں کے تو دل ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر پیار کیسے کرتے ہیں؟ جب پیار ہی دل سے، آپ دیکھتے کس چیز سے ہیں؟ تو جب آنکھ ہی نہیں تو کس شے سے دیکھتے ہیں؟ آپ سنتے کس شے سے؟ کان سے۔ تو جب کان ہی نہ ہو کسی شے سے، سنے کی کس شے سے؟ پیار ہوتا ہے دل سے، کسی پر دل آئے تو محبت ہوتی ہے، اور پتھروں کے تو دل ہی نہیں ہوتے، مگر مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں، آؤ سوال کرتے ہو پہاڑ کے پتھروں، اور محبت کرنے کے لیے دل چاہیے، تمہارے دل نہیں، پیار کیسے ہو گیا؟ تو وہ پتھر کہتے ہیں نادان، محبت کے لیے دل نہیں چاہیے، محبت کے لیے سامنے حسن مصطفیٰ چاہیے۔ کہ محبت کے لیے دل کی ضرورت، محبت کے لیے دل کی نہیں، سامنے حسن مصطفیٰ کی ضرورت۔ جب حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو پتھر ہو تب بھی پیار کرتے ہیں، درخت ہو تب بھی پیار ہو جاتا ہے، مٹی ہو تب بھی پیار ہو جاتا ہے، نباتات ہو تب بھی پیار ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء جب طائف کے بازار میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے طائف میں، تو حضور فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا طائف کا دن، کہ وہاں کے جو سردار اور وڈیرے تھے انہوں نے گنڈے اور بدماش حضور کے پیچھے لگا دی، پتھر مار کے نکال دو، سر سے پائے مقدس تک حضور زخمی ہو چکے تھے، جسم سے خون مبارک نچڑ چکا تھا۔ حضرت زید غلام صاحب تھے، آبادی سے باہر لے کے آئے، اور خیال یہ تھا کہ کسی باغ میں تھوڑی دیر لیٹ جائیں گے، کیونکہ حضور نڈھال ہو گئے تھے، نڈال ہو گئے تھے۔ امام الانبیاء باغ کی طرف جا رہے تھے اور بننے پہ جا رہے تھے، جس طرح راستے بنے، آپ پہاڑی علاقے میں رہتے، بننے ہوتے ہیں، پگڈنڈی ہوتی، اس پہ جا رہے تھے حضور۔ لیکن حضرت زید فرماتے ہیں اسی بننے پر ایک بیری کا درخت تھا، اس کا تنا اتنا موٹا تھا بیری کے درخت کا کہ پورا بننا اس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور جو بندہ بھی اس بننے سے گزر کے جاتا اسے اس بیری کی وجہ سے بننا چھوڑنا پڑتا، اور نیچے گہری زمینیں تھی تو گہری زمین میں اترتا، درخت کو کراس کر کے پھر بننے پہ آتا، ایک اترنے کی تکلیف پھر چڑھنے کی تکلیف۔ حضرت زید کہتے ہیں میں پریشان کہ حضور کے پاؤں مبارک زخمی ہیں، اور آنکھیں کبھی بند ہو رہی تھی کبھی کھل رہی تھی، نڈال تھے حضور، اتنا خون بہ چکا تھا۔ اب یہ بننے پہ درخت ہے، اب میرے رسول کو بننا چھوڑنا پڑے، اب نیچے اترنا ہوگا، تکلیف ہوگی، اترتے بھی پھر چڑھری پہنچے، بیری کا درخت نے ہلنا شروع کر دیا، اچانک وجد میں آیا اور درخت نے اپنا سینہ چیرا اور حضور اندر سے گزر گئے۔ کہہ رہا تھا مدینے کے تاجدار بننا نہ چھوڑیے، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کبھی یار سامنے آئے، میں اپنا دل چیروں اور دل یار کی گزرگاہ بن جائے، میں سینہ چیروں آپ میرے اندر سے گزرے، اس سے بڑھ کے میرے وقت کیا ہوگے؟ یار میرے اندر سے گزرے، سینہ چیر لیا اس نے، امام الانبیاء اندر سے گزر گئے۔
تو گویا درخت ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، نادان سن، جب تک مصطفیٰ کے عشق میں سینے پھٹ نہیں جاتے یہ دل یار کی گزرگاہ نہیں بنے گا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ وہ جو بیری پھٹی تھی نا حضور کے لیے، صحابہ کرام اس بیری کو سدرت اللہ نہیں کہتے تھے، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یہ سدرت اللہ، یہ اللہ کی بیری ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ میں دکھاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، وہ کہتے تھے یہ سدرت النبی ہے، یہ سدرت النبی ہے، یہ نبی کی بیری ہے۔ کیا نبی کی عاشق بیری ہے کہ جس نے یار کو گزارنے کے لیے اپنا سینہ چاک کر لیا۔ سدرت النبی، نبی کی بیری۔ اب پھر اس بیری کے بیر تو حرام ہو جانے چاہیے، غیر اللہ کا نام جو آ گیا، کہتے ہیں 11ویں شریف پہ غوث اعظم کا نام آ گیا، یہ غوث اعظم کی 11ویں اس لیے حرام ہو گئی، تو بیری کے بیر بھی حرام ہو گئے ہوں گے، نبی کی بیری جو ہو گئی۔ عقل کا علاج کراؤ۔ اللہ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو یہ عظمتیں اور یہ شانیں عطا کی ہیں۔ حضور کو درندے بھی پہچانتے، پرندے بھی پہچانتے، جمادات بھی پہچانتے ہیں، نباتات بھی پہچانتے ہیں، امام الانبیاء کو حیوانات بھی پہچانتے ہیں۔